الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اہل کتاب کی جانب سے یعنی یہود و نصارہ کی جانب سے اسی طرح کفار و مشرکین کی جانب سے مسلمانوں پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام تکلیف میں مبتلا رہتے تھے۔ ایک قسم کی ان کو تکلیف ہوتی تھی، جیسے تحویل قبلہ کے موقع پر قبلے کی جب تبدیلی ہوئی، کعبۃ اللہ سے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، تو یہود و نصارہ کی جانب سے مسلمانوں پر بہت زیادہ اعتراضات ہونے لگے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ تکلیف میں تھے، رنج و غم میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس تکلیف کا علاج یہ نہیں ہے کہ تم اعتراضات کرنے والوں اور تکلیف پہنچانے والوں کے مقابلے میں کھڑے رہ جاؤ، ان کا مقابلہ کرو، ان کے در پہ ہو جاؤ، نہیں، بلکہ اس کا علاج، اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ تم صبر سے کام لو، ان سے مقابلہ نہ کرو، ان کے اعتراضات کا جواب دینے میں نہ لگو، بلکہ خاموشی اختیار کرو، صبر کرو۔ اب صبر کیسے نصیب ہو؟ تو اس کی بہت یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ صبر نصیب ہوگا انابت الی اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع ہونے سے، اللہ کی طرف عبادت میں لگ جانے سے، کہ ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ یہ نہیں کہ تم بدلہ لینے کھڑے ہو جاؤ، کسی کی تکلیف پہنچانے پر، کسی کے اعتراضات کرنے پر بدلہ نہ لو، اگرچہ کہ تمہیں غصہ آئے گا، جوش تمہارا ابھرے گا، غصہ تمہیں آئے گا، انتقام لینے کے جذبات پیدا ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی تم انتقام نہ لو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو انتقام لینے سے، بدلہ لینے سے روکو اور رک جاؤ۔ اب جب تم صبر کرو گے، بدلہ نہ لوگے، خاموشی اختیار کرو گے، اس سے ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ سے مضبوط تعلق قائم ہوگا۔ پھر
دعا اور مناجات میں لذت محسوس ہوگی، جو مانگیں گے وہ ملے گا، بلکہ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ دل جو چاہے گا، دل میں جو ارادہ ہوگا، جو خیال ہوگا، اللہ وہ چاہت کو، وہ خیالات کو پورا کر لیں گے۔ بس شرط ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ جب بندہ صبر سے کام لیتا ہے تو صابرین میں اس کا شمار ہوتا ہے، صبر کرنے والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ صبر کرنے والوں کو جو اجر و ثواب ملے گا وہی اجر و ثواب صبر کرنے والوں کو میں جو ملے گا وہی آپ کو اور ہم کو ملے گا صبر کرنے کی وجہ سے۔ ایک بندہ ہے، اس کو تکلیف کوئی دوسرا بندہ پہنچا رہا ہے، اس کو ذلیل کر رہا ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر طرح سے تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دوسرا بندہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، صبر کر رہا ہے، نماز پڑھ کر اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر رہا ہے۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، تو خود بخود اس کی ساری تکلیفیں، رنج و غم خود بخود چھٹتے جائیں گے، کم ہوتے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کا تعلق، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، سارا کا سارا اس کا کامل توجہ اللہ کی طرف ہوگا، تو دوسری طرف کی تکلیف جو اس کی توجہ بٹی ہوئی تھی، رنج و غم، پریشانی کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، آفات اور بلاؤں کی وجہ سے، تو اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کی بنا پر اس طرف سے دھیان ہٹ جائے گا اور اللہ کی طرف دھیان لگ جائے گا، جس کی وجہ سے سارے رنج و غم انسان کے چھٹتے رہیں گے۔ یہ صبر، یہ صابر، یہ ایسی ڈگری ہے جو بہت کم کو نصیب ہوتی ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے نوازیں گے، اپنا قرب نصیب فرمائیں گے، صابر کی ڈگری اسے ملے گی۔ لوگ دنیا میں کیسی کیسی ڈگریاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ یہ بھی ایک ڈگری ہے، یہ بھی ایک عہدہ ہے، مقام مرتبہ ہے صابر کا، صبر کا، اس کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں تاکہ دنیا بھی ہماری سنورے، آخرت بھی ہماری سنور جائے۔ ایک بندے کو اگر کوئی بندہ تکلیف پہنچا رہا ہے، مسلسل بدنام کر رہا ہے، ایک بندہ بیماریوں میں مبتلا ہے، اب اچانک اس کو ایک بڑا عہدہ دے دیا جائے، مثال کے طور پر اس کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے، یا ملک کے وزیر اعظم کی جانب سے اس کو بڑا انعام بھیجا جائے، عہدہ بھیجا جائے، دیا جائے، تو بندہ ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا، سارے غم غصے کو بھول جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ایک عہدہ حاصل ہو گیا، مقام مرتبہ حاصل ہو گیا، ایک عزت اس کو حاصل ہو گئی۔ تو عزت ملنے کے بعد، مقام عہدہ ملنے کے بعد وہ گزشتہ سابقہ ساری تکلیفوں کو، غم کو، رنج و غم کو بھول جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مصیبت، تکلیف، پریشانی، بیماری صرف عام انسانوں کو آتی ہے، بلکہ ہر نبی، ہر ولی ایسا نہیں گزرا جو اس مرحلے سے نہ گزرا ہو۔ سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے قطب، سارے ابدال اس مرحلے سے گزرے ہیں کہ ان کو تکلیف بھی پہنچی ہے، مصیبت بھی، ان سے مصیبت سے بھی دوچار ہونا پڑا ہے، آزمائش میں بھی مبتلا کیے گئے ہیں، بیماریاں بھی لگی ہیں، غربت بھی آئی ہے، فاقے بھی گزرے ہیں۔ ان سارے پریشانیوں کے بعد ان کو یہ مقام مرتبہ ملا ہے، درجوں کی بلندی ملی ہے، کیونکہ درجات کی بلندی، اللہ کا قرب صرف نماز اور روزے اور اطاعت کے ذریعے ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بعض درجے، بعض مقام، بعض مرتبے، بعض بلندیاں مجاہدوں پر محمول ہوتی ہے، تکلیفوں پر، مصیبتوں پر محمول ہوتی ہے کہ بندہ ان مجاہدوں کو گزار کر، ان تکلیفوں سے پار ہو کر صبر کے ساتھ اگر ان تکلیفوں کو گزار دے گا تو اس کو یہ مقام مرتبہ حاصل ہوگا۔ مصیبتوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مصیبتیں ڈالتے ہیں اور پھر صبر کا سامان پیدا کرتے ہیں تاکہ بندہ ترقیاں حاصل کرے، مقام مرتبہ حاصل کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں علماء نے درج کی ہے کہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے: صبر علی الطاعت، صبر عن المعاصی اور صبر علی المصائب۔ تینوں کی انشاءاللہ مختصر تشریح کرتا رہوں گا۔ تو سب سے پہلے صبر کی قسم علماء کرام نے لکھی ہے صبر علی الطاعت،
کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ہم کو کرنے کے لیے کہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہوا ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، نیک کام کریں، صدقہ خیرات کریں، یہ ساری نیکیاں، ساری بھلائیاں، سارے اوامر، یہ صبر علی الطاعات ہے کہ جب بندہ نیکیاں کرنے لگ جائے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، ہر حال میں دل چاہے نہ چاہے، دل یہ کہہ رہا ہے کہ سردی کا موسم ہے، سردی میں کہاں اٹھ کر نماز پڑھیں گے، ابھی کاروبار کا وقت ہے، کہاں نماز پڑھیں گے، ابھی بچوں کو، بیوی کی تربیت، بیوی بچوں کو دیکھنا ہے، ان کا مستقبل فیوچر سنوارنا ہے، ابھی ہم نماز کہاں پڑھیں گے، ذکر کہاں کریں گے، کہاں قرآن کی تلاوت کریں گے، ابھی موقع نہیں ملتا۔ اگر بندہ ان سارے کاموں کے باوجود، ساری مصروفیات کے باوجود نمازوں کے پابندی کرتا ہے، کاروبار بھی ہے، بیوی بچے بھی ہے، بیماریاں بھی لگی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، غربت بھی ہے، ان ساری پریشانیوں کے باوجود بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے، تلاوت کی پابندی کرتا ہے، اوامر پر عمل کرتا ہے، نیک اعمال کی پابندی کرتا ہے، تو یہ صبر علی الطاعات ہے، طاعت پر صبر کرنا، اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے لگا لینا، یہ صبر علی الطاعات ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان وارو صبر حاصل کرو، صبر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ صحابہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناگواری کے باوجود تم مکمل وضو کرو، سردی کے موسم میں مکمل وضو کرو ناگواری کے باوجود۔ ہوتا یہ ہے کہ سردی کے موسم میں پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے انسان اٹھتا نہیں، وضو کہاں کرے، کہاں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، کہاں نماز کے لیے جائے، مشقت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناگواری کے باوجود ہم اچھی طرح مکمل کامل وضو کریں، سنت کے مطابق وضو کریں۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ مسجد میں بار بار جایا کریں، 5 وقت 5 نماز کے وقت جائیں، نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں، فکر میں رہے کہ فجر کی نماز ہوگی، اب ظہر کی نماز آنے والی ہے، چاہے ہم کاروبار میں ہیں، آرام کر رہے ہو، جس مشغولیت میں بھی مصروف ہو، اس میں یہ فکر رہے، یہ خیال رہے کہ اب ظہر کی نماز کا وقت آنے والا ہے، عصر کی نماز کا وقت آنے والا ہے، مغرب عشاء کی وقت کا نماز کا وقت آنے والا ہے، اس کی فکروں میں رہیں، یہ دل میں خیال رکھیں۔ تو یہ 3 چیزیں اگر بندہ کرتا رہے تو یہ صبر علی الطاعات کے زمرے میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ، اور مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی کتاب میں اس آیت کے تحت اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو یہ مذکورہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا اور یہ حدیث صبر علی الطاعات کے تحت ذکر کی گئی ہے کہ بندہ صبر کرے، عبادتوں میں لگا رہے، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، اس کو پابندی سے ادا کرتا رہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے صبر کی۔ دوسری قسم ہے صبر کی، صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ جس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے گانا گانے کا، ناچ گانے کا، بے حیائی کا، بے پردگی کا، گانے سننے کا، موبائل کا غلط استعمال کرنے کا، فلم دیکھنے کا، گالی گلوچ کرنے کا، جو بھی دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں ہم تصور کر لیں، مگر بندے کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، تو صبر کی دوسری قسم ہے صبر عن المعاصی، کہ ہم اس سے رک جائیں، وہ گناہ نہ کریں، بے پردگی سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، گانے سننے سے بچیں، فلم دیکھنے سے بچیں، گالی گلوچ کرنے سے بچیں، چغلی غیبت کسی کی کرنے سے بچیں، بلکہ یہ آنکھ کے گناہ کرنے سے بچ جائیں، زبان کے گناہ کرنے سے بچ جائیں، دل و دماغ کے، اعضاء و جوارح کے، ہاتھ پاؤں کے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ صبر عن المعاصی ہے، صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔
اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے اور استحضار کے ساتھ کہ کل مرنے کے بعد میدان محشر میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اپنے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک وقت کا، ایک ایک منٹ کا، مال کا، جان کا، کہاں سے کمایا مال، کہاں خرچ کیا، جوانی دی تھی جوانی کہاں خرچ کی، زندگی دی تھی زندگی کہاں لگائی، ان سارے سوالوں کا جواب مجھے دینا ہے۔ اگر بندے کو اس بات کا استحضار ہوگا، ہر وقت اس کو اس بات کا خیال ہوگا، تو یقیناً بندہ گناہوں سے ضرور بچے گا۔ نہ آنکھ سے کوئی گناہ کرے گا، نہ زبان سے کوئی گناہ کرے گا، نہ ہاتھ پیر سے کوئی گناہ کرے گا، نہ گانے سنے گا، نہ فلمیں دیکھے گا، نہ گالی گلوچ کرے گا، نہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ چغلی کرے گا، بلکہ طاعت میں وقت گزارے گا، فرما برداری میں وقت گزارے گا۔ تو یہ صبر عن المعاصی صبر کی دوسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آزماتے ہیں پریشانی مصیبت ڈال کر کہ کون ہے ہماری اطاعت کرنے والا، کون ہے ہماری بندگی کرنے والا۔ تو یہ دوسری قسم ہے صبر عن المعاصی، صبر کی دوسری قسم ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ تیسری قسم علماء نے لکھا ہے صبر کا، تیسری قسم لکھی ہے صبر علی المصائب، تکالیف، مصیبتیں، پریشانی جو اللہ کی طرف سے ہم پر آتی ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ اچھائی برائی ہوتی ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ اچھائی برائی، اچھی باتیں بری باتیں، تکلیف راحتیں سکون سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بندہ بیماری میں مبتلا ہے، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، غربت آ گئی، کاروبار نہیں چل رہے ہیں، تو ہمارا یہ استحضار ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر صبر کریں، جزا فضا نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اولاد کے فوت ہو جانے پر، والدین کے گزر جانے پر، کاروبار میں نقصان ہو جانے پر کیا اللہ کو ہم ہی ملے تھے؟ کیا اللہ کا اور نہیں دکھا تھا؟ نعوذ باللہ، ایسے شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ تو یہ صبر نہیں بلکہ بے صبری کی علامت ہے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، چاہے ہم سے ہمارا مال چھینا جائے، ہم سے ہماری اولادیں چھینی جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، بیماریاں ہم کو لگ جائیں، مصیبت میں ہم گھرے جائیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں، اس کے باوجود بھی ہمیں صبر سے کام لینا ہے کہ نہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم اس پر صبر کریں گے، بلکہ اس موقع پر تو ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ پہلے فرض پڑھتے تھے، اب اس کے بعد ہم نوافل کا بھی اہتمام کرنے والے بن جائیں، ذکر تلاوت کرتے تھے، اس کے علاوہ اذکار کرنے والے بن جائیں، صدقہ خیرات کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ بڑے گناہوں سے بچتے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جان جان کر بچنے والے بن جائیں، مصیبت پریشانی آنے کے باوجود۔ اور مصیبت پریشانی نہ بھی آئے تو ہم اللہ سے ہر وقت رجوع ہوتے رہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ تو صبر کی 3 قسمیں علماء کرام نے فرمائی ہیں، صبر علی الطاعات، صبر عن المعاصی، صبر علی المصائب، کہ جو بندہ بھی ان تینوں پر عمل کرے گا، جس کے اندر بھی یہ تینوں صفتیں ہوں گی کہ نماز روزہ ذکر تلاوت کر رہا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہے، مصیبت اور پریشانی بیماری آنے پر صبر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ 3 صفات ہوگی، ہم اس کو ہدایت کا امام بنا دیں گے، ہدایت کا امام بنائیں گے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ ہدایت دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، صابر ہوتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کا امام اور پیشوا بنا دیتے ہیں، لوگوں کو اس بندے کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، اس بندے کو ہم قبول کر لیتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو مومن کے ہر حال میں مزے ہیں صبر کرنے پر، صبر کریں گے تو دنیا میں اس کو مقام مرتبہ مل جائے گا، اگر نہ بھی ملے تو آخرت میں اجر و ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو 2 حال میں ہی مسلمان کو، مومن کو کامیابی نصیب ہوگی، کب؟ صبر کرنے پر، صابر بننے پر، صابر صفت اپنانے پر۔ ہم جب صبر کریں گے، صبر صفت اپنائیں گے تو یہ سارے انعامات دنیا میں بھی ہمیں نصیب ہوں گے، آخرت میں بھی نصیب ہوں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے رہیں گے اور قیامت تک آزماتے رہیں گے، جتنے بھی انسان قیامت تک آئیں گے اللہ تعالیٰ
فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ جملہ استمرار کا ہے کہ جس کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے اس کو استمرار کہتے ہیں، جو چیز بار بار ہوتی ہے اس کو استمرار کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم بندوں کا امتحان لیتے رہیں گے، بندوں کو آزمائش میں ڈالتے رہیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک جو بھی بندے آئیں گے ہم اس کو آزماتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کون بندہ ہے جو اطاعت پر، فرما برداری پر جمع ہے، کون بندہ ہے جو نافرمانی کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، ہم اس کو آزماتے رہیں گے۔ اور جب مصیبت میں مبتلا کریں گے اس وقت بھی آزمائیں گے، آزمائش کے وقت، امتحان کے وقت بھی آزمائیں گے کہ اس وقت بھی ہماری طرف رجوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، انابت اللہ اس کے اندر ہے یا نہیں، اللہ سے رجوع ہوتا ہے یا نہیں، کہ ایسا نہیں کہ مصیبت پریشانی آ گئی تو اللہ سے دور ہو گیا، پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا، غربت میں آ گیا تو مسجد سے دور ہو گیا، اعمال سے دور ہو گیا، وہی اپنی ساری گزشتہ زندگی پر عمل کر رہا ہے، شکوہ شکایت کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آزماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قادر ہیں، ہم قدرت والے ہیں، مصیبت دینا، راحت دینا، پریشانی دینا، بیماری دینا، آزمانا یہ ہماری قدرت کا حصہ ہے۔ ہم جسے چاہے دیں، جسے چاہے لیں، جس سے چاہے لے، دے کر آزماتے ہیں، لے کر آزماتے ہیں، ہم ہمیشہ آزماتے رہیں گے۔ کیا بندہ ہماری قدرت قادر پر، صفت قادر کو تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہم بندوں کے تسلیم و رضا کا بھی امتحان لیتے ہیں کہ ہر حال میں بندہ راضی ہوتا ہی نہیں۔ ہم بندوں کا ایمان کا بھی امتحان لیتے ہیں کہ بندے ایمان پر قائم ہے یا نہیں ہے، ہر حال میں امتحان لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری صفت رؤوف، رحمان، رحیم بھی ہے۔ رؤوف بڑا مہربان، رحمان نہایت رحم کرنے والا، رحیم شفیق، تو ہماری یہ صفت بھی ہے۔ تو جب بندہ مصیبت میں مبتلا ہے، آزمائش میں گھرا ہوا ہے، غربت میں گھرا ہوا ہے، پریشانی میں ہے، تمام تر آزمائشوں میں مبتلا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری صفت کا اقرار کرتا ہے، رؤوف، رحمان، رحیم، ہماری صفت کو سمجھتا ہے، ہماری یہ صفت مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ ہم ہر طرح سے اس کو آزماتے ہیں کہ ہم سے تعلق قائم ہے، یہ تعلق ٹوٹ گیا، ہر طرح سے ہم اس کو آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو سخت سے سخت حالات میں ڈال کر آزماتے ہیں کہ بندہ اطاعت گزار بندہ ہے یا نافرمانی والا بندہ ہے۔ اگر بندہ ان سارے پریشانیوں کے باوجود صبر سے کام لیتا ہے، صبر کو اپناتا ہے، صابر بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو خوشخبری دے دو جنت کی، بشارتیں دے دو کامیابی کی۔ دل چاہے نہ چاہے طاعت پر زندگی گزار رہا ہے، صبر پر زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو خوشخبری ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب صبر کیسے نصیب ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صابرین کی صفت بیان فرمائی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صابرین کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان کے حال کو بیان فرمایا کہ جب میرے نیک بندوں پر، صابرین پر کوئی حالات آتے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی مملوک ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کی ملک میں ہے، اللہ جس طرح چاہے ہمیں رکھے، جس طرح ہمیں چاہے آزمائے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ نیک بندوں کا یہ کہنا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ نیک بندے صابرین کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کے ہم مملوک ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اللہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے، جس طرح چاہے آزمائے، وہ خالق ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ اس کو اختیار ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں کو آزمائے۔ ہمیں صبر کرنے کی سوا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں صبر کرنا ہی ہے، اور اس کا بدلہ، صبر کرنے والوں کا بدلہ آخرت میں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ ساری تکلیفیں، پریشانی، مصیبتیں جو بندے پر ڈالی جاتی ہیں، اس کا سارا ثواب جمع کیا جاتا ہے اور آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا جاتا ہے تاکہ بندے کو آخرت میں اس کو دے دیا جائے۔ سارے تکالیف کا بدلہ، سارے صابرین کا بدلہ، اجر و ثواب آخرت میں ملے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر رکھ رہا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک بندہ اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر رہنا چاہ رہا ہے، انڈیا کو چھوڑ کر دبئی میں، امریکہ میں، سعودی عرب میں شفٹ ہونا چاہ رہا ہے، وہیں زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، اور اس نے سارے انتظامات کر لیے، سارے سامان کو یہاں سے وہاں منتقل کر بھی لیا، وہاں رہائش کے لیے انتظام کر لیا، گھر بھی بنا لیا، ساری انتظامات کر چکا۔ اب وہ اپنے بیٹے کو پہلے بھیج رہا ہے تاکہ وہ جا کر پہلے انتظامات کر لے،
سارے انتظامات کو مکمل کر لے، اس کے بعد یہ فیملی جائے۔ جب اپنے بیٹے کو رخصت کرے گا، ہوائی اڈے پر جائے گا، ایئرپورٹ پر جائے گا، تو طبعی طور پر اس کو رنج و غم ہوگا، تکلیف ہوگی، اور آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے بچے کی جدائیگی پر کہ میرا بچہ یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے، اور دل میں یہ خوشی بھی ہوگی کہ مجھے بھی اس کے بعد فوراً جانا ہے، مطمئن ہوگا، اطمینان ہوگا کہ اس کے فوراً بعد مجھے بھی جانا ہے، تو یہ خوشی کی لے کر وہ واپس آئے گا۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی صبر کا دامن چھوڑتے نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ کی مملوک ہے، ہم اسی کی طرح لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اللہ ہی بہتر بدلہ دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، چاہے ہمارا مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، ہماری اولاد فوت ہو جائے، ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس سب کا اجر و ثواب، جان کے نقصان کا، مال کے نقصان کا، کاروبار کے نقصان کا جو نقصان ہو رہا ہے، اللہ ہمیں آزما رہا ہے، اور اس آزمائش کے بدلے میں اللہ ہمیں آخرت میں اجر و ثواب دے گا، اور مرنے کے بعد ہمیں وہ سارا کا ثواب ملے گا، ضرور ملے گا، اور جو ہماری اولادیں، رشتہ دار انتقال فرما گئے، ان سے ملاقاتیں ہوں گی، اس بات کا یقین اور اس بات کا استظہار کر کے جب بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، نقصان پہ، جان مال کے نقصان پر، چیزوں کے گمنے پر، چیزوں کے فوت ہو جانے پر، اولاد کے، والدین کے، بھائی بہنوں کے فوت ہو جانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اس بات سے کہ آخرت میں مجھے ملنا ہی ملنا ہے، اور یہی صابرین کی علامت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ صبر کرنے کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ضرور ملے گا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا نتیجہ اور پھل بندے کو عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں، یا وہی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں، یا اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا آخرت کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں اور اجر و ثواب کی شکل میں اس کو آخرت میں دیتے ہیں۔ تو مومن کے ہر حال میں نفع ہی نفع ہے، صبر کرنے پر، مصیبتوں پر صبر کرنے پر، پریشانیوں پر صبر کرنے پر، تکلیفوں پر، بیماریوں پر صبر کرنے پر ہر حال میں مومن کے مزے ہیں کہ ہر حال میں دنیا میں ثواب، دنیا میں اس کو اجر ملے گا، دنیا میں نعم البدل مل جائے گا، یا پھر آخرت میں اس کو ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اور جب آخرت میں بندہ ثواب کو دیکھے گا تو یہ کوشش کرے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں کچھ نہیں ملتا، سب کا ثواب اجر مجھے آخرت میں مل جاتا اور یہاں کی کامیابی میرے نصیب میں ہوتی، تو یہ تمنا اور آرزو کرے گا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صبر کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں، نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ صحابی رسول ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کی محبت بہت مشہور تھی کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لوگ کے درمیان وہ ضرب المثل بن گئے تھے، لوگ ان کی مثال بیان کرتے تھے کہ فلاں فلاں کے درمیان ایسی محبت ہے جیسے ام سلمہ اور ابو سلمہ کے درمیان ہے، اتنی محبت ان کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمزدہ ہوئی، صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعزیت کی، تسلی دی، دلاسا دیا، اور ایک دعا ان کو یاد دلا دی، پڑھوا دی کہ اس دعا کو روزانہ اپنے معمول میں لا لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ وہ کہتی رہی کہ میرے شوہر کے جیسا مجھے کون سا شوہر ملے گا، اتنی چاہت والا، اتنی رغبت والا، اتنا چاہنے والا، اتنی دیکھ بھال، اتنا خیال کرنے والا، مجھے اب ایسا شوہر کہاں ملے گا۔ وہ اسی تکلیف میں زندگی گزارتی رہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم کیا تھا، ایک دعا پڑھوائی تھی، اس کو معمول میں رکھتی تھی دعا کو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کی وجہ سے، دعا کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے یہ نعمت عطا فرمائی، نعم البدل عطا فرمایا، بلکہ سابقہ شوہر سے بہتر شوہر عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح میں آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئی، تو ان کو ام المؤمنین، تمام مومنین کی ماں بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شوہر کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہتر نعمت عطا فرما دی صبر کرنے کی وجہ سے۔ تو صبر کرنے کا بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ
دنیا میں ہی بدلہ عطا فرما دیتے ہیں اور بعض مرتبہ آخرت کے لیے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو مقام مرتبہ بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، لیکن بندوں کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ قرب حاصل کر سکے، وہ مقام مرتبے تک پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتیں ڈالتے ہیں، پریشانیاں ڈالتے ہیں، آزماتے ہیں۔ اگر بندہ صبر کر کے ان کو گزار لیتا ہے تو وہ مقام مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض بندوں کے اعمال اتنے زیادہ خراب ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا آزماتا ہے کہ زندگی بھر آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے، بیماریوں میں، ساری زندگی آخری سانس تک بیماریوں میں مبتلا ہے، غربت میں مبتلا ہے، ساری زندگی غریبی میں گزر گئی، ساری زندگی پریشانی میں گزر گئی، لیکن جب مرتا ہے تو راحت و سکون ملتا ہے، وہ مقام مرتبہ اس کو مل جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا تھا صبر کرنے کی بنیاد پر۔ تو صبر کرنے کا بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے بعض مرتبہ، اور آخرت میں تو صابرین کا بدلہ بہترین سے بہترین اللہ تعالیٰ نے تجویز کر رکھا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی آگے مزید صفت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، عام رحمت ہوتی ہے، ہر طرح کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور وہ ہدایت کے راستے پر ہوتے ہیں، سیدھے راستے پر ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب صبر کرنے کی وجہ سے مصیبت کے درجے الگ الگ ہیں، مصیبت کسی کو چھوٹی مصیبت ہوتی ہے، کسی کو بڑی مصیبت ہوتی ہے، کوئی کم مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کم پریشانی میں، کم آزمائش میں آزمایا جاتا ہے، کسی کی بیماری چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی بیماری آزمائش مصیبت پریشانی بڑی ہوتی ہے۔ تو جس کی جس طرح کی بیماری ہوگی، آزمائش ہوگی، مصیبت ہوگی، اس طرح کا اس کو ثواب ملے گا۔ بڑی مصیبت، بڑی پریشانی، بڑی آزمائش، بڑی بیماری، تو بڑا ثواب، بڑے درجات اس کو ملیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی مرغی مر گئی، اس پر اس نے صبر کیا تو اس کے اعتبار سے اس کا ثواب ملے گا۔ کسی کی بھینس گائے مر گئی، اس پر اس نے صبر کیا، اس کے اعتبار سے اس کو ثواب اور درجات ملیں گے۔ کسی کی اولاد فوت ہو گئی تو اس کی مصیبت پریشانی کے اعتبار سے اس کو ثواب، اجر ثواب ملے گا اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ شرط ہے کہ ہم صبر کا دامن تھامے رکھیں، صبر سے کام لیں، شکوے شکایت نہ کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ نعمتیں مل رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، نعمتیں نہیں ہیں تو دوسروں کو دیکھ کر حسد میں مبتلا نہ ہو۔ جس کا مقدر جتنا ہے اتنا اس کو مل کر رہے گا۔ جس حال میں بھی اللہ رکھے اس حال میں خوش ہونا سیکھ لیں۔ جب ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے کہ گھر رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ نے ہاتھ پیر سلامت رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کر رہا ہے۔ جو نعمتیں ملی ہیں اس پر شکر کر رہا ہے، جو مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانی بھی، بیماری میں، اس پر صبر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازیں گے، نعمتوں سے نوازیں گے، اور اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت میں اس کے لیے بہت سارا اجر و ثواب، بلکہ جنت الفردوس اس کے لیے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صبر کا بہت بڑا انعام ہے۔ انسان جتنی بھی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہوگا، لوگ اس کو تکلیفیں پہنچا رہے ہوں گے، اس کو ذلیل کر رہے ہوں گے، وہ بدنام کر رہے ہوں گے، لیکن بندہ یہ ہے کہ اللہ سے رجوع کر رہا ہے، اللہ کی طرف، اللہ کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، اللہ سے رجوع ہو رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لوگوں کی طرف دھیان نہیں دے رہا، تو اس کو صبر کی صفت حاصل ہوگی اور وہ مقام مرتبہ ملے گا۔ جیسے میں نے شروع میں بیان کیا، شروع میں مثال دی تھی کہ ایک بندے کو کوئی مسلسل تکلیف پہنچا رہا ہے، مصیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بدنام کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، پریشانیاں اس پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صبر سے کام لے رہا ہے، اور اتنے درمیان میں اس کو کوئی عہدہ مقام مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے، یا ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے کوئی عہدہ یا انعام مل جاتا ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور ساری تکلیفیں، رنج غم کو بھول جاتا ہے۔ دوسری مثال، آسان مثال، اس سے سمجھ لیں گے آپ کہ گھر میں اگر عورتیں ساس کے ظلم سے پریشان ہیں، ساس بہو کے ظلم سے پریشان ہیں، عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ظلم سے پریشان ہیں، تکلیف میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن جیسے موبائل میں دیکھ رہی ہے کہ لاڈلی بہن کے 3000 روپے آ گئے، 1500 آ گئے، 7500 روپے آ گئے، تو وہ ساری تکلیفوں کو بھول جاتی ہے، سارے رنج و غم کو بھول جاتی ہے، آپس میں مل جل کر باتیں کرنے لگتی ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے آ گئے، کہ ایک معمولی سے انعام، معمولی سے پیسہ آنے کی وجہ سے اس کو اتنی راحت اور سکون مل رہی ہے۔ تو جب سوچو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی وجہ سے، دنیا کی تکالیف پر، مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے، ہمیں صبر کرنے کی وجہ سے جو نعمتیں عطا فرمائے گا اس پر کتنی خوشی ہوگی۔
دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرما دے گا، اگر نہ ملے تو آخرت میں ضرور جنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ راحت و سکون سب کو عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم صبر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی مصیبت پر صبر کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا